کیا واقعی ہمارے ارد گرد کوئی ایسی مخلوق موجود ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی؟ کیا جنات صرف کہانیاں ہیں یا قرآن میں ان کا واضح ذکر موجود ہے؟ کیا جن انسانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اور سب سے بڑا سوال، کیا شیطان کوئی الگ مخلوق ہے یا جن ہی میں سے ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن کی روشنی میں جنات کی مکمل حقیقت جانیں گے، بغیر کسی افسانے، بغیر کسی ڈونی کہانی، صرف اللہ کے کلام کے ساتھ۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا، کیونکہ آخر میں ایک ایسی بات آئے گی جو شاید اپنے پہلے کبھی نہ سنی ہو۔ جنات کیا ہیں؟ قرآن مجید کے مطابق جنات ایک الگ مخلوق ہیں، جیسے انسان اور فرشتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے جنات کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ سورت الرحمن۔ یعنی انسان مٹی سے، فرشتے نور سے، اور جنات آگ سے پیدا کیے گئے۔ یہ آگ عام آگ نہیں بلکہ مارج منار ہے، یعنی ایسی آگ جس میں دھواں نہیں، نہایت تیز اور لطیف۔ کیا جنات نظر آتے ہیں؟ یہ سوال سب کے ذہن میں ہوتا ہے، اگر جنات ہیں تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ قرآن اس کا جواب دیتا ہے، بے شک وہ شیطان اور اس کی قوم تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ سورۃ الاعراف۔ یعنی جن ہمیں دیکھ سکتے ہیں، مگر ہم انہیں عام حالت میں نہیں دیکھ سکتے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہوا ہمیں نظر نہیں آتی، مگر اس کا وجود حقیقت ہے۔ جنات بھی مسلمان اور کافر ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ سارے جن برے ہوتے ہیں، لیکن قرآن اس سوچ کو غلط ثابت کرتا ہے۔ جنات خود کہتے ہیں، اور ہم میں کچھ نیک ہیں اور کچھ اس کے علاوہ۔ سورۃ الجن۔ یعنی کچھ جن مسلمان ہیں، کچھ نافرمان، کچھ بہت نیک، اور کچھ شیطان بن چکے ہیں، بالکل انسانوں کی طرح۔ حصہ 4۔ کیا شیطان جن ہے؟ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ شیطان فرشتہ تھا۔ قرآن صاف کہتا ہے، وہ جنات میں سے تھا۔ سورۃ الکہف 50۔ یعنی شیطان جن، فرشتہ نہیں۔ اسی لیے اس نے نافرمانی کی، کیونکہ فرشتے نافرمانی نہیں کرتے۔ جنات اور انسانوں کا مقصد، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سورۃ الزاریات۔ یعنی جنات بھی آزمائش میں ہیں، ان کا بھی حساب ہوگا۔ جنت اور جہنم ان کے لیے بھی ہے۔ یہ کوئی فلمی مخلوق نہیں، بلکہ ذمہ دار مخلوق ہے۔ کیا جن انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ قرآن سے یہ ثابت ہے کہ جن وسوسہ ڈال سکتے ہیں، دل میں خوف پیدا کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بہت اہم بات، جن خود سے کسی مومن کو نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ اجازت نہ دے، انسان خود اللہ سے دور نہ ہو۔ اسی لیے قرآن میں حفاظت کے لیے صورتیں دی گئیں۔ سورۃ الفلق، سورۃ الناس، آیت الکرسی۔ جنات سے ڈرنا چاہیے نہیں؟ اسلام ہمیں ڈر نہیں سکھاتا، بلکہ اللہ پر بھروسہ سکھاتا ہے۔ جو شخص نماز قائم کرے، اللہ کو یاد رکھے، قرآن سے جڑا رہے، اس پر کوئی جن غالب نہیں آ سکتا۔ اصل خطرہ جن نہیں، بلکہ ایمان کی کمزوری ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا، جنات حقیقت ہیں، قرآن سے ثابت ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے۔ ان میں نیک اور بد دونوں ہیں۔ شیطان بھی جن ہے۔ اللہ کی پناہ سب سے بڑی حفاظت ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافہ کرے تو لائک کریں، اور ایسے اسلامی موضوعات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مزید اس طرح کی معلوماتی، انٹرسٹنگ اور اسلامی معلومات پر مبنی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو فالو کریں۔ انشاءاللہ مزید اس سے بھی بہتر ویڈیوز آپ کو